الحمد لله كفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم أي العمل أفضل قال ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ قلت فأي الرقاب أفضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها قلت فإن لم افعل قال تعين صانعا او تصنع لاحرق قال فإن لم افعل قال تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك رواه البخاری۔ عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان زكريا نجارا رواہ مسند احمد وسنن ابن ماجہ ورواہ صحیح مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و نوالہ نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جہاں بہت ساری حلال پاکیزہ جگہیں راستے رکھے ہیں اپنے ذریعے معاش کی تلاش کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، حلال راستے سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے، گزارنے کے لیے، وہاں گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ میں بات آئی تھی کہ ایک طریقہ ہے تجارت، مستقل اس پر بات ہوئی، قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں گوش گزار کی گئی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اس پیشے کو، تجارت کو اختیار کیا، صحابہ اکرام نے اختیار کیا، اور وہ اللہ کے فضل کو اس راستے سے تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ میں جو 10 صحابہ اکرام جن کو بیعت مجلس جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، ان میں 6 صحابہ ملین تھے، تاجر تھے، اربوں روپیوں کے مالک تھے اور تاجر تھے، تجارت کرنے والے۔ ان کی تجارتیں ملکوں میں چلتی تھی، ایک ملک سے دوسرے ملک میں قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے، اور پھر اس کے اصول بتائے گئے تھے کہ کن چیزوں کی رعایت ایک تاجر کو رکھنی چاہیے، اور اگر وہ ان چیزوں کی رعایت رکھے گا تو اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات اس کو ملیں گے، کیسے اس کی تجارت میں برکت ہوگی۔ پھر برکت کے راستے سے تجارت کا صحیح وقت بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، کہ جب وہ صبح تجارت کے لیے نکلے، کاروبار کے لیے نکلے، بیوپار کے لیے نکلے، تو ان کے کاروبار میں برکت ہو۔ اور راوی نے اس کا تجربہ بتایا کہ جتنے ان کے غلام تھے ان کو وہ صبح سویرے تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے، چیزوں کو بیچنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور وہ خود زیادہ نفع کماتے رہے اور بہت زیادہ ان کو اس کا فائدہ ملتا رہا۔ ایک دوسری شق، معاش کے لائن سے ایک دوسری شق
ہنر مندی ہے کہ ایمان والا مسلمان کسی نہ کسی ہنر سے اپنے آپ کو باندھ لے، کسی نہ کسی ہنر کا وہ ماہر بن جائے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک نبی، ایک رسول جن پر زبور نامی کتاب نازل ہوئی، سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کی بابت سورہ سبا میں ارشاد فرما رہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل جتلا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، گنا رہے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل نازل کیا، پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا، پرندوں کو ان کے تابع کر دیا۔ جب یہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی مسخر ہو جاتے، پرندے اپنی جگہ پر رک جاتے۔ اللہ فرمائے اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا، اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل جتاتے ہوئے، گناتے ہوئے فرما رہے ہیں اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمۃ القرآن میں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک معجزے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کی وزیریں بنانے کی خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی، جو اس زمانے میں جنگ کے موقع پر دشمن کے وار سے بچاؤ کے لیے پہنی جاتی تھی۔ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ یہ مہارت ان کو دی تھی، یہ کلا ان کو دی تھی، یہ ہنر ان کو دیا تھا، اور اس صنعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں پہنچ کر نرم ہو جاتا تھا، وہ جس طرح چاہتے موڑ لیتے تھے۔ لوہے کو نرم کر دیا، جس طرح چاہے موڑ رہے تھے۔ یہ ہنر مندی ہے، لوہے کی کاریگری ہے، یہ داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور ایک ہنر سے ان کو نوازا گیا۔ لوہے کی زرہ بنانے کے ہنر سے سیدنا داؤد علیہ السلام کو نوازا گیا۔ تو اس سے آپ اس اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہنر کتنا ضروری ہے، کہ ایک نبی کو اس ہنر سے نوازا جا رہا ہے، جہاں وہ اپنے کارہائے نبوت کو انجام دے رہے ہیں، جہاں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں پوری زندگی لگا رہے ہیں، وہاں ذریعہ معاش کے طور پر، ہنر مندی کے طور پر جو ایک چیز ان کو عطا کی گئی، زرہ بنانے کی کا ہنر، زرہ بنانے کی مہارت۔ تو مسلمان کو، ایک ایمان والے کو، اگر وہ تجارت میں نہیں ہے، اگر وہ پڑھا لکھا ہو کر کسی جاب میں نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی ہنر کو اپنا کر اس میں ماہر بن جائے۔ سیدنا حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ دو چیزیں اگر انسانی زندگی میں آ جائے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، ایک ہے اخلاص اور دوسرے اختصاص کیا یہ فن۔ کوئی بھی فن، کوئی بھی ہنر، اس میں آپ ماہر بن جاؤ، اس کو اپنے لیے خاص کر لو، اس میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور جس فن کو، جس ہنر کو آپ نے اختیار کیا ہے اس میں مخلص بن جاؤ۔ دغا بازی نہ کرو، دھوکہ بازی نہ کرو، لوگوں کو اندھیرے میں مت رکھو، الا ڈھالا مت کرو، جو ہنر آپ کو دیا گیا اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرو اور اس میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، اس میں مہارت پیدا کرو، اس فن کو، اس ہنر کو اپنے لیے خاص کر لو، کامیابی مقدر بن جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2150، سنن مسند احمد حدیث نمبر 9257، مسند احمد 10,994، یہ 3 کتابیں، اور صحیح مسلم حدیث نمبر
2379. یہ 3 کتابیں ہیں جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان زکریا نجارا، سیدنا زکریا علیہ السلام لکڑی سے متعلق چیزوں کے ماہر تھے. نجار کو اردو میں اگر آپ ترجمہ کریں گے تو بڑی مطلب نکلتا ہے. لکڑی کے جتنے کاروبار ہیں یا لکڑی کے جتنے بھی کام ہیں اس کے وہ ماہر تھے. فرنیچر میں اس میں آ گیا، دروازے اور بہت ساری چیزیں جو لکڑیوں سے بنتی ہے وہ اس میں آ گئی. نبی ہے زکریا علیہ السلام، نبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجار بنایا، لکڑی کا ماہر بنایا ہے. لکڑی سے متعلق جتنے بھی ہنرمندی کے کام ہیں اس کے وہ ماہر تھے. تو انبیاء علیہ السلام کو جب ایک چیز عطا کی جا رہی ہے اور خصوصیت کے ساتھ دی جا رہی ہے، آپ ہنر کی وقعت کا، اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جتنی کتابوں کا حوالہ دیا گیا، ان کتابوں میں یہ جو روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس روایت میں اور کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے پیچھے بیان نہیں فرمائی. ایسا نہیں کہ کوئی واقعہ بیان فرما رہے ہو اور لگے ہاتھ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا ہو، کوئی اور بات بتانی ہو لیکن لگے ہاتھ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ چھڑ گیا تو بتا دیا ہو، ایسا نہیں. مستقل حضرت زکریا علیہ السلام کے نجار ہونے اور لکڑی سے متعلق ہنر سے ہنرمند ہونے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرمایا. خالی سے ہی بات، نہ اس کے پہلے کوئی بات نہ اس کے بعد کوئی بات. کتنی اہم بات ہوگی اور کتنی زیادہ وقات والی چیز ہوگی ہنرمندی، کہ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زکریا کے اندر موجود کوالٹی کو بتانے کے لیے ایک حدیث ارشاد فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی نہ تھی کہ بس آدمی جیسے عموماً آدمی کا حال ہوتا ہے کہ وہ بات کرتا رہتا ہے، اس کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، بہت زیادہ بولتا رہتا ہے. جوامع الکلم ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک. موضوع جہاں جتنی بات کرنی ہے وہاں اتنی ہی بات، کوئی اور چیز آپ کو بتانی نہیں تھی. خالص سیدنا زکریا علیہ السلام کا نجار ہونا، لکڑی سے متعلق چیزوں کا ماہر ہونا بتانا. آپ اندازہ لگا سکتے تو ہنرمندی آپ کسی ایک پیشے کو اپنے لیے اختیار کر لو. دنیا بھر میں بہت سارے ہنر کے کام ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ معمولی پڑھائی کے بعد اسے سیکھا جا سکتا ہے، اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں آئیڈیا کیا جا سکتا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور اس ہنر کی وجہ سے آپ عزت کی روزی کما سکتے ہیں، عزت دارانہ زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کے پاس ہنر ہوگا پھر آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پسارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ سامنے والا کوئی مدد کر دے، کچھ دے دے تو ہی گھر چلے گا ورنہ گھر میں لالے پڑ گئے. ہنر ہے آپ کے ہاتھ میں، اس میں ماہر بنیے، آگے بڑھیے، کمال پیدا کیجیے کہ اس علاقے میں جہاں آپ رہ رہے ہیں اس علاقے میں آپ سے بڑا اس فیلڈ کا ہنرمند کوئی نہ ہو، لوگوں کو آپ کے پاس آنا پڑے. اور یہ ہوا ہے تو خود ہمارے تجربات میں بھی یہ چیز آئی ہے، آپ کی بھی آئی ہوگی کہ ایک فیلڈ کا ماہر بن گیا بندہ، اتنا زیادہ مہارت پیدا کر لی، اتنا زیادہ قابل بن گیا کہ اب لوگوں کو اس کے پاس جانا پڑ رہا ہے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے. لوگ جا رہے ہیں اس کے پاس اور اس کے کمال کا توتی بول رہا ہے، چرچا ہے اس کے کمال کا کہ اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے اس پیشے میں، اس شعبے میں جس میں وہ ماہر ہے. ایک یہ چیز. اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، یہ جو ہنر مندی ہے یہ صرف ہماری اپنی ذات تک محدود نہ رہے. آپ کو اگر اللہ نے
کسی ایک ہنر میں کمال دیا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ اس کمال کو آپ لے کے بیٹھ جاؤ، اس کی تشہیر کرنی ہے، اس کو پھیلانا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے، افراد تیار کرنے ہیں، آپ کو لوگ بنانے ہیں اور بھی لوگوں کو ماہر بنانا ہے اس فیلڈ کا جس میں آپ ماہر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے خوبصورت ترین انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2518۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وہ جہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا، جہاد کرنا۔ قلت ای الرقاب افضل، بہترین رقاب سواری کون سی ہے؟ فرمایا اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے، فَإِلَّمْ أَفْعَلْ، اگر میں ایسے نہ کر سکوں کہ یہ چیزیں جو آپ نے اوپر بتائی ہے یا اگر میرے بس سے باہر ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عمل کے لیے تُعِينُ ثَانِيَةً أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَىٰ۔ کیا فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی ہنرمند آدمی کو کام دلا کر، مال دے کر مدد کرو۔ ایک آدمی ہنرمند ہے، وہ کسی ہنر کا ماہر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کلا ہے، یہ ہنر ہے، یہ کوالٹی ہے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے، آپ اس کو مال دو اور اس کی مدد کرو، اس کے اوزار اس کو لا کر دو، اس کو کھڑا کرو، اس کے کاروبار میں، اس کے اس ہنر میں اس کو کھڑا کرو، مدد کرو۔ اور کسی ایسے شخص کو جو بے ہنر ہو، کوئی ہنر سکھاؤ۔ دو باتیں، ایک ہے ہنرمند کی مدد کرو اور دوسری بات بے ہنر کو ہنر سکھاؤ۔ یہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ ایک آدمی ماہر ہے کسی چیز کا، ایک مثال دے کر بتا رہا ہے، فرنیچر کا ماہر ہے، وہ اچھا صوفہ سیٹ بنانا جانتا ہے، پلنگ بنانا جانتا ہے۔ اب اس ہنرمند بندے کو چاہیے کہ کوئی اگر لائق ہے، شوقین ہے، سیکھنے کا جذبہ ہے تو اس کو آپ کو فرنیچر کا کام سکھا دو۔ آپ کو لوہے کی مہارت ہے، ونڈوز آپ بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں، آپ ماہر ہیں اس کے، لوگوں کو سکھاؤ، جو شوقین ہے، سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سکھاؤ۔ ٹیلر آدمی ہے، وہ درزی ہے، ماہر ہے، کپڑوں کے سینے میں ماہر ہے، الگ الگ کوالٹیز کے کپڑے سینا جانتا ہے، اب یہ اپنے ہنر کو دوسروں میں بانٹے اور بندوں کو بھی ٹیلرنگ سکھائے، ان کو بھی ہنرمند بنائے۔ ایسے دنیا بھر کے جتنے ہنر موجود ہیں، آدمی کے اندر وہ صفات اگر ہے، وہ ہنر ہے اور اس کے اندر کمال پیدا ہوا ہے، بہت ماہر بندہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس ہنر سے جوڑے، ان کے اندر بھی کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سارے کرنے کے کام ہیں، امت اس کو کرے تاکہ امت سے یہ جو ایک چیز چل رہی ہے کہ بہت پریشان لوگ مل رہے ہیں، آئے دن لوگ اپنے پریشانی لے کر آ رہے ہیں، یہ سارے جھمیلوں سے چھٹکارا ملے گا اگر ہم خود بھی ہنرمند بنیں گے اور دوسروں میں ہنر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو صحیح معنی میں اس راستے پر بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات طلبگار ہیں، شوقین ہیں، ان کی مدد کرنے، انہیں کسی نہ کسی ہنر سے جوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہنرمند لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہنر میں مزید کمالات پیدا فرمائے اور انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ دوسروں تک بھی اپنے ہنر کو پہنچا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔